وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہداہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل اور کرم کرتے ہوئے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی بعثت، یہ دونوں چیزیں ہیں سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں ہر شخص کے لیے باعث رحمت ہے، آپ کے ماننے والے ہوں ان کے لیے بھی، جو نہ مانتے ہوں ان کے لیے بھی، حتیٰ کہ حیوانوں تک کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ بہتری مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں، بھری پڑی ہیں، اور ہم اور آپ گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے لیے اپنا سر کھپانا اور دور نبوت کی پورے ایام کو اس کے لیے صرف کر دینا، کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ در حقیقت یہ اہم رحمت ہے۔ البتہ اس سے مستفید بہت کم لوگ ہو سکے، اور انہی میں ہمارا نام بھی شمار ہوتا ہے، اللہ قبول کر لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، آپ کی ذات بھی باعث رحمت تھی۔ جب تک آپ تھے تب تک آپ کی قوم پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ آپ اس دنیا سے وفات پا گئے، مگر اس امت کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ اس امت کے لیے دعا کر کے گئے کہ مولا اس امت پر ایک بارگی مکمل طور پر کوئی عذاب نہ دینا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی۔ یہ سب رحمت کا ایک حصہ ہے، یہ سب رحمت کی کڑیاں ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت میں سے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو آپ پر ایمان لے آئے، ان کے ساتھ آپ کا رحم و کرم، آپ کی شفقت اور آپ کی محبت، یہ تو مسلم ہے اور یہ قابل ذکر یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا یہ تو عام سی بات ہے۔ آئیے میں آج آپ کو دو تین جھلکیاں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے جو آپ کے قتل کے در پہ تھے، جو آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، جو آپ کی جان تک کو لینے کے لیے تدبیریں کیا کرتے تھے، جو آپ کے مشن کو آپ سمیت اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے لیے بھی آپ رحمت تھے۔ دو تین جھلکیاں میرے بھائی دوستو، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ کی خدمت ایک یہودی بچہ کر رہا ہے، اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ رحمت نہیں ہے؟ یہودی جو اسلام کے کٹر دشمن اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک یہ ملعون لوگ رہیں گے تب تک یہ اسلام مخالف اور اسلام دشمنی ان کی زندگی کا اصل نقطہ ہے۔ یہودی بچہ بیمار ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ بچہ اپنے باپ کی طرف جواب طلب کرتے ہوئے نگاہ دوڑاتا ہے۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مطالبہ کر رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ بچہ تھا نا، وہ خود کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہا، باپ کی طرف نگاہ اس نے دوڑائی۔ باپ نے بھی کیا جواب دیا؟ اطع ابو القاسم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، آپ کا جو سب سے بڑا بیٹا اس کا نام قاسم تھا، اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے آپ کی کنیت ابو القاسم۔ آپ سوچیں، باپ نے کہا کہ یہودی باپ ہے، کہہ رہا ہے ابو القاسم کی بات مان لو۔ اچھا خود نہیں مانا، جسے کہتے ہیں توفیق،
توفیق الہی کے بغیر کوئی شخص اچھے کام کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اگر نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو خوش تو ہوں اس بات پر کہ اللہ نے توفیق دی، لیکن اترائیں نہ، کیونکہ توفیق کب چھن جائے بھروسہ نہیں۔ کتنے لوگوں، کتنے نمازیوں کو بے نماز ہوتے آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اقامت کی توفیق دے، اور جو بے نماز ہیں اللہ انہیں بھی اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، باپ نے کیا کہا؟ اتے ابو القاسم، مان لو بات، فاسلم، مسلمان ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کا جو منظر ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں، غور کریں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک اور شخص کو جہنم سے بچا لیا۔ یہی ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، ہدایت دینا صرف رب کا کام ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر وہ جسے میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کی راہ دکھاتے تھے آپ، ہدایت کی راہ دکھاتے تھے۔ وہ جسے ہدایت دے دیتا وہ قبول کر لیتا، مسلمان بن جاتا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ واقعہ کیا مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جھلکیاں پیش نہیں کرتا؟ حقیقت پیش کرتا۔ آپ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کیا مسلمان کم تھے؟ مسلمان بچے کم تھے؟ نہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یہودی بچے کا اپنی خدمت پیش کرنا اور نبی کا قبول کرنا، یہ آپ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے جاتے ہیں بیمار پرسی کے لیے۔ بیمار پرسی کے لیے جہاں جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اسلام مخالف شخص کا ایک بیٹا ہے، اپنے دین کا نہ ماننے والا ہے، اس کا مخالف ہے، اس کے گھر جاتے ہیں۔ یہ رحمت کی ہی جھلک ہے، یہ رحمت ہی نے ابھارا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ رحمت کا تقاضا تھا۔ یہ آپ چونکہ مجسم رحمت، اس رحمت نے آپ کو اپنے پاؤں پر چل کر کے وہاں پہنچایا ہے۔ میرے بھائی دوستو، حدیث میں آتا ہے انما انا رحمت مہدات، میں مجسم رحمت ہوں اور میں اللہ رب العزت کی طرف سے سارے جہان کے لیے ہدیہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے ہدیہ اور گفٹ بھی بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کی سیرت طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اہم گفٹ سے کم نہیں ہے، کاش ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ ذرا نگاہ دوڑائیں پوری دنیا میں، مجھے بتائیں کسی ملک کا سربراہ، کسی ملک کا حکمراں، کسی بڑی کرسی کا پر قابض شخص، جاہ و منصب کے اعلیٰ مراتب پر کوئی فائز ہو، اس کو آپ دیکھے ہوں گے کہ کسی بچے کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہوا؟ یہ پہلی اور آخری اور واحد مثال ہے، اور وہ بھی وہ شخص جو اپنے دین سے تعلق نہیں رکھتا، جو اپنے مذہب میں دلچسپی نہیں رکھتا، غیر مذہب، غیر اقوام میں سے کسی ایک بچے کی بیماری پر بیمار پرسی کے لیے اپنے گھر سے اس کے گھر جانا، یہ رحمت کی بڑی واضح مثال ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، دوسرا واقعہ بتاؤں آپ کو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں مکہ سے چل کے مدینہ آتی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امی مکہ سے مجھ سے ملنے آئی ہیں، قدمت علی امی، وہ یہ مشرکہ مسلمان نہیں ہے، حالت شرک میں ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ وہی راغبۃ، اور وہ میرے حسن سلوک کی متمنی بھی ہیں، ان کی چاہت ہے کہ میری بیٹی میری آؤ بھگت کرے، اچھے سے تعظیم اور تکریم کرے، مہمان نوازی بھرپور ہو، ایک ماں کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کی ماں کو چاہت بھی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ افا اسہلوہا، کیا میں اس کے ساتھ بہتر سلوک کروں، حسن سلوک کروں؟ ماں ہے نا، لیکن ہے حالت شرک میں، مکہ سے آئی ہوئی ہے۔ آپ نے نہایت ہی چھوٹا سا جملہ فرمایا، قال نعم، کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، ڈائریکٹ آپ نے ایک جملہ فرمایا اور ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے تمہاری ماں ہے، کوئی بات۔ اور آپ بتا دوں میں آپ کو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے گھر میں یہ تھی، اور زبیر بن عوام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے ہیں، یعنی پھپھیرے بھائی ہیں۔ زبیر بن عوام اپنی قوم کے سرکردہ لوگوں میں سے ایک ہیں، جن کے گھر میں ظاہر سی بات ہے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوتی رہی ہوں گی اور ہوتی تھیں۔ اتنا حساس گھر ہونے کے باوجود جہاں سے راز کی باتیں کھل سکتی تھیں، بھائی مشرکہ تھی، ممکن ہے کوئی راز کی بات پہنچا دے مکہ، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ہی سادہ سا لفظ اور وہ کلمہ پیش کر دینا نعم، یہ محبت کی کے ساتھ ساتھ رحمت کی علامت نہیں، یہ اس کی جھلک نہیں؟ میرے بھائی دوستو، بہت ساری باتیں ہیں، ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے ابو یعنی عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مسجد کے دروازے کے پاس ایک خالص ریشم کا جوڑا بک رہا تھا، آپ کرتا کہہ لیں، ایک مکمل جوڑا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، خالص ریشم کا جوڑا ان باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس بک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اسے خرید لیتے اور اسے جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس کوئی وفد آئے، ڈیلیگیشن آئے، تو آپ اس وقت اس کو زیب تن کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص مواقع پر اچھے لباس پہننا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ حلہ آپ خرید لیتے اور آپ اسے زیب تن فرماتے، جب جمعہ کا خطبہ دینا ہوتا یا کچھ لوگ باہر ممالک سے یا باہر یا قبائل کے لوگ آپ سے جب ملنے آتے تو آپ اس موقع پر پہن کر کے ان سے ملتے، یعنی ظاہری بھی ایک زیب و زینت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عمر، ریشمی کپڑے پہننا یہ وہ شخص پہنتا ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ریشمی کپڑا پہننا یہ مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے۔ آگے چلیں، کہتے ہیں کچھ دن بیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشمی کچھ کپڑے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک پیش کر دیا۔ فأعطى عمر بن الخطاب حلہ، ایک حلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدیہ پیش کر دیا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن تھا میں نے آپ سے وہ ریشمی کپڑے خریدنے کی بات کی تھی، تو آپ نے جو کہا تھا وہ کہا تھا، قال ما قلت، جو آپ نے کہا وہ کہا، انہیں وہ یاد دلایا۔
اور آج آپ نے خود مجھے ایک ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اب ذرا خلاصہ سمجھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حلہ، مکہ میں ان کا ایک بھائی تھا، اخلہ بمکہ مشرکن، یہ حدیث کا الفاظ ہے، ان کا ایک بھائی مکہ میں حالت شرک میں تھا، مشرک تھا، اسلام کا دشمن تھا، وہ حلہ اپنے اس بھائی کو بھجوا دیا جو مکہ میں حالت شرک میں تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر خاموش رہ جانا کیا مشرکوں کے تعلق سے بھی صلہ رحمی اور آپ کی رحمت کی جھلکیاں پیش نہیں کرتا؟ کتنی مثالیں اور کتنی جھلکیاں کوئی پیش کرے۔ سمندر ہے سمندر، جس کی کوئی اتھاہ نہیں، جس کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ چند جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی رحمت اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ میرے بھائی دوستو، یہ مضمون بڑا تفصیل طلب مضمون ہے، اور بار بار اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو چند جھلکیاں پیش کی گئی ہیں، ان جھلکیوں سے ہمیں کیا سبق لینا ہے وہ اب سن لیں، ہمیں کیا سبق لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ کتنے رحیم تھے، کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے، یہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس فیلڈ میں کس حد تک اپنے آپ کو کھڑا پاتے ہیں، یہ درس ہے اصل۔ ہم آپس میں اپنے سگوں کو لے لیں، اپنے اعزاء و اقربا، قوم، خاندان، قبیلہ اور عام مسلمانوں کو، اب اس فیلڈ میں کبھی نگاہ دوڑائیں، ہم اور آپ اپنی اپنی نگاہ دوڑائیں کہ اس معاملے میں ہم کس حد تک اپنا حق ادا کر پا رہے ہیں۔ اگر کسی حد تک ہم حق ادا کر پا رہے ہوں تو خوش ہو کر مزید اس فیلڈ کو بڑھائیں، اور اگر واقعتاً اپنے آپ کو اس فیلڈ میں نہیں پاتے ہیں تو بہت بڑی حرمہ نصیبی ہے، اس فیلڈ میں اپنے آپ کو اتار دیں۔ یہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور ہمیشہ کی ضرورت ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے بھی بہت ہی آسان نسخہ ہے اور ضروری بھی ہے۔ میرے دوستو، اصل درس جو ہمیں لینا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی، جن کے ہم امتی، ان کی یہ شان، ان کی یہ ادا، ان کی یہ سیرت، ان کا یہ کردار اور ان کا یہ عمل، ان کا یہ اسوہ اور نمونہ، اور ہم اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہنے سے زیادہ سمجھنے کی اور سمجھنے سے زیادہ اپنے آپ کو عمل کے میدان میں اتارنے کی توفیق دے، آمین۔